شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کے بکھرے موتی۔ فجر کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یاسین۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص بوقت صبح سورۃ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس سورت کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس بچے کی ولادت کی تنگی پر سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی، اور جس نے اس سورت کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ مسواک، خوشبو کا اہتمام اور ہر وقت باوضو۔ رمضان میں ہر پل باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ جو عمل رمضان میں مضبوط ہوتا ہے رمضان کے علاوہ بھی وہی عمل ہمیشہ زندگی میں رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسواک اور خوشبو کا اہتمام ضرور کریں۔ اپنے کان اور نظروں کی حفاظت سخت سے سخت کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب اسے روزانہ حسب توفیق مالی صدقہ کرے اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میری زندگی سے گناہوں کو دور کر دے، آمین۔ بیادک الخیر والا عمل۔ رمضان کے پہلے روزے کی صبح سے لے کر آخری روزے کی شام تک 41 دفعہ قرآن کی یہ آیت بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر اول آخر 1 مرتبہ درود شریف، یہ ایک تصور جما کر پڑھنا ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہی۔ بیادک الخیر کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اور انک علی کل شیء قدیر کا معنی ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ ہر سحری اور افطاری میں جو شخص اس توجہ کے ساتھ اور اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے یہ پڑھے گا، اس کے پڑھنے سے اس رمضان کی ساری خیریں ملیں گی۔ جب سے امت پر رمضان فرض ہوا ہے اور اس میں جتنی خیریں نازل ہوئی تھیں وہ کھربوں اربوں خیریں اس شخص کو ملیں گی۔ ان خیروں میں جو دعاؤں کی قبولیت نازل ہوئی اور جو قبولیت مخلوق خدا کو ملی تھی وہ اس کو ملے گی، اور جتنے بھی صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین اور اللہ کے پسندیدہ بندوں نے خیر کی دعائیں مانگی تھی اور شر سے بچنے کی التجا کی تھی وہ سب کچھ اس کو ملے گا۔ اس 41 مرتبہ پڑھی جانے والی دعا میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ جتنی بھی اب تک صالحین نے دعائیں مانگی تھی اس میں کسی نے ولایت مانگی، کسی نے بزرگی مانگی، کسی نے اللہ سے عاشقی مانگی، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق مانگا، کسی نے درویشی مانگی، کسی نے قبولیت دعا مانگی، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مانگا، کسی نے اللہ کا دیدار مانگا، کسی نے خاتمہ بالخیر مانگا، کسی نے جنت مانگی، کسی نے بدبختی دور کرنے کے لیے اللہ سے چاہا، کسی نے نماز مانگی، کسی نے نماز کا دھیان خشوع مانگا، کسی نے روزہ مانگا، کسی نے انبیاء کرام والا روزہ مانگا، کسی نے روح مانگی، کسی نے تسخیر مانگی، کسی نے کشف مانگا، کسی نے کائنات کی نگاہ مانگی، کسی نے کشف القبور مانگا، کسی نے کشف الصدور مانگا، کسی نے رزق کی وسعت مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے بیٹے مانگے، کسی نے اولاد کی تربیت مانگی، کسی نے گھر کی محبت مانگی، کسی نے زندگی کا سکون مانگا، کسی نے دکھوں سے ازالہ چاہا، کسی نے ملک کا سکون چاہا، کسی نے گلیوں میں امن چاہا، کسی نے بازاروں کا سکون چاہا، کسی نے مہنگائی کا توڑ چاہا، کسی نے نیک حاکم چاہا، کسی نے پیاری نیند چاہی، کسی نے لا علاج بیماریوں کا چھٹکارا چاہا، کسی نے بیٹیوں کی شادی کی بندشوں کا ختم ہونا چاہا، کسی نے اپنی شادی چاہی، کسی نے بہن کی شادی چاہی، کسی نے دل کی مراد چاہی، کسی نے حج بیت اللہ چاہا، کسی نے طواف چاہا، کسی نے بار بار عمرہ چاہا، کسی نے بار بار حج چاہا، کسی نے چہرے کا حسن و جمال چاہا، کسی نے ظاہر کا حسن چاہا، کسی نے باطن کا حسن چاہا، کسی نے قرضوں سے چھٹکارا چاہا، کسی نے سخاوت چاہی، کسی نے دریا دلی چاہی، کسی نے فیض چاہا، کسی نے مخلوق میں عزت چاہی، کسی نے فرشتوں کا دیدار چاہا، کسی نے نیک جنات کی دوستی چاہی، کسی نے روحوں سے استفادہ چاہا۔ ان سب کے لیے یہ ایک
41 دفعہ کا عمل ایک انوکھا عمل ہے، بس شرط یقین ہے، توجہ ہے، دھیان ہے اور ڈوب کر کرنا ہے۔ اگر صرف 41 دفعہ کی تسبیح پھیرنی ہے تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو جتنا دیوانہ اور اس کے معنی میں اللہ کی عظمت میں اور اللہ کی کبریائی میں ڈوب کر کرے گا، اس کو یہ سب کچھ ملے گا۔ تہجد کے نوافل، سحری کے لیے تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، کم سے کم 2 نفل تہجد توبہ، استقامت، شکرانہ اور حاجت کی نیت کر کے ضرور پڑھیے گا۔ 2 نفل میں یہ سب نیتیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔